الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، معزز دوستوں، بھائیوں اور ہماری خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو اپنے گھروں پر بیٹھ کر سن رہی ہے، قرآن اور حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی محنت انسان کے دلوں پر ہوئی اور انسان کے دل کو سجانے کی، بنانے کی کوشش کی گئی، اس لیے کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ نے شر بھی رکھا ہے، خیر بھی رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس بندے کو اور اس بندی کو فسق و فجور بھی دیا ہے، خیر بھی دیا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے پاکیزگی اور طہارت اور پاکیزہ زندگی کو اپنایا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے آپ کو، اپنے دل کو سجایا نہیں، بنایا نہیں، وہ خسارے میں، نقصان میں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا زمانہ وہ کوئی ٹیکنالوجی کا نہیں تھا، وہ سائنس نہیں تھی جو اس وقت ریل پیل ہے چاروں طرف، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر طریقہ تربیت ڈالتا تھا کہ اپنی امت کی تربیت کیسے کی جائے، اور امت کی تربیت کے باب میں ان پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرانے کا کام لیا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جنہوں نے بکری نہ چرائی ہو، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اور اس کی وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ بکریوں میں دو صفت ہے، ایک صفت بکریوں میں ضد ہے، اس کی طبیعت ضدی ہے، جب وہ نہ چلنے پر آئے تو چاہے کچھ بھی کرو لیکن وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، آپ کو اٹھانا پڑے گا، کھینچنا پڑے گا، تب جا کر وہ چلے گی۔ اور دوسری صفت اس کی ہے ضعف اور کمزوری، وہ کمزور اتنی ہے کہ ہم مار نہیں سکتے اس کو، تو ضعف اور کمزوری بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے وہاں رہتے ہوئے بکریاں چرا رہے تھے، اور ایک بکری بھاگی، آپ اس کے پیچھے دوڑتے رہے، دل میں خیال آیا کہ اگر یہ پکڑی گئی تو میں اس کی پٹائی کروں گا، روایت میں ہے۔ لیکن جب وہ پکڑی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھرانے لگے اور فرمایا کہ تو بھی تھکی، مجھے بھی تھکایا، مارا نہیں۔ تو اس میں ضعف ہے، کمزوری ہے، انسان مار نہیں سکتا اس کو۔
بکریوں کو چروا کر انبیاء کو تعلیم دی اس بات کی کہ امت کی صفت ضد پنا بھی ہوگا، لیکن امت کی صفت ضعف اور کمزوری بھی ہوگی۔ اس ضعف اور کمزوری کی بنیاد پر آپ ان کو سزا نہیں دے پائیں گے، تو آپ ان کے ضد پنے کی تربیت کیسے کریں گے؟ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریاں چروانے کا کام لیا گیا، تاکہ اس کے ذریعے سے امت کی تربیت کے طریقے معلوم ہو۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت جو ہے وہ انسان کے دلوں پر رہی، اور دل کو سجانا اور بنانا ضروری ہے۔ انسان اپنا بدن سجاتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ فاخرانہ لباس پہنتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی چیزیں استعمال کرتا ہے خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے، لیکن دل کا حال یہ ہے کہ گناہوں سے لبریز، برائیوں سے لبریز، گندگیوں سے لبریز، بے ایمانی سے لبریز، ذائقہ ایمان نہیں، حلاوت ایمان نہیں، چاشنی ایمان نہیں، بلکہ کفر ہے، ارتداد ہے، شرک ہے، اور نہ معلوم کیسے کیسے۔ حالانکہ میں اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں کہہ چکا ہوں، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا علم ہمیں مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو حضرت صفا پہاڑی پر چڑھے۔ آج بھی یہ صفا پہاڑی، اگرچہ وہ کاٹ دی گئی ہے، جس پر ہم سعی کرتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اسی صفا پہاڑی پر حضرت چڑھے تھے، اور آپ نے اپنے کنبہ، اپنی برادری، اپنے قریش کے خاندانوں کو، یا بنی فہر، یا بنی عبد مناف، یا قریش کہہ کر سب کو بلایا، اور پھر نام لے کر بھی بلایا، یا عباس، یا فلاں، یا فلاں، اور اس کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، انفذوا انفسکم من النار، تم اپنی ذاتوں کو آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میرا نبی ہونا، بھتیجے کا نبی ہونا، اے چچا قیامت میں آپ کو نہیں بچا سکتا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا کہ بیٹی، اپنی ذات کو قیامت کی آگ سے بچا لو، یعنی ایمان قبول کر لو، اس لیے کہ تمہارے باپ کا نبی ہونا تمہیں قیامت میں بچا نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کے نتیجے میں قیامت کے دن حفاظت، مغفرت، اللہ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے، اور ایمان نہ ہونے پر نبی بھی اپنی اولاد کو بچا نہیں سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو عذابی شکل آئی، جو فلت آیا، جو سیلاب آیا، اور آپ کا بیٹا ایمان نہ ہونے کے ساتھ آپ کے مقابلے میں تھا، اور جودی پہاڑ پر چلا گیا اور اب پانی میں گرنے والا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو میرے بچے کو بچا لے، اور اس کو میری کشتی میں لے آ، میری اسٹیمر میں اس کو بٹھا دے، اس لیے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو، تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو میرا بچہ بھی تو میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو باتیں ارشاد فرمائی تھی وہ قرآن کریم میں منقول ہے، انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ معلوم ہوتا ہے اے نبی، تیرا اہل وہ ہے جو ایمان والا ہو، یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ انہو لیس من اہلک، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ مجھ سے سوال نہ کرنا اپنی اولاد کے باب میں جو ایمان نہیں لائی۔ اب قرآن کے الفاظ کا وزن، ہم چونکہ عجمی ہے اس لیے ہمیں قرآنی الفاظ کے وزن کا پتہ نہیں چلتا، اور اسی لیے ہمیں تلاوت قرآن پر نہ رونا آتا ہے، نہ آنسو بہتے ہیں، نہ ہمارے دل پر کوئی دھکا لگتا ہے، نہ ہمارا دل کوئی بے چین ہوتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کر کے۔
چونکہ قرآن کا وزن ہی ہمیں نہیں معلوم. جن اولیاء کرام کو، جن بزرگوں کو قرآن کریم کے الفاظ کا وزن معلوم ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باب میں آتا ہے کہ صرف ایک آیت پڑھتے ہوئے آپ نے پوری رات گزار دی، جو کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام بھی حوض کوثر پر پڑھنے والے ہیں. کیا آیت ہے وہ؟ پوری روایت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پر میرا ممبر لایا جائے گا، میں اپنے ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں گا، اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا. اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو پکڑیں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے. میں ان سے کہوں گا اصحابی، یہ میرے ہیں، یعنی ان کو پانی پینے دو، یہاں آنے دو. تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم، انک ما احدثوا بعدک، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کی شریعت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا اور کیا مذاق اڑائی اور آپ کی شریعت کا کیا تمسخر کیا اور آپ کی شریعت سے ہٹ کر کام کیے ہیں، آپ کو نہیں معلوم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہ آیت پڑھوں گا جو ایک نبی نے پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کنت انت الرقیب فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. اے اللہ، جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا تھا، اور جب میری موت ہو گئی، میری وفات ہو گئی، تو آپ ان کے محافظ تھے، آپ کو زیادہ معلوم ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ آیت کی تلاوت کروں گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی اسی آیت کو تلاوت کرتے کرتے رات گزار دی، اور صبح کے موقع پر یہ فرماتے ہیں اے اللہ میں تیرا حق ادا نہ کر سکا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے باب میں آتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جب اللہ کی خشیت کا انتہائی آپ پر غلبہ ہوا تو آپ نے یہ پڑھتے پڑھتے رات گزار دی، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. رابعہ بصریہ کے باب میں آتا ہے کہ رات بھر قرآن پڑھتی تھی، روتی رہتی تھی، اور صبح کہتی تھی رات چھوٹی ہو گئی میرے لیے. کیوں ان کو رونا آتا تھا تلاوت قرآن پر؟ اس لیے کہ وہ الفاظ کے وزن کو جانتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ قرآن کریم میں جو وزن ہے اللہ کے الفاظ کا وہ کتنا زبردست ہے. دیکھو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ارشاد فرمایا کہ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ سوال نہ کرنا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو. اور کیا آگے فرمایا؟ فَتَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر آئندہ سوال کیا تو اے نوح تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. کس نوح کو کہا جا رہا ہے؟ اس نوح علیہ السلام کو جو اس وقت زمینی اعتبار سے مکمل زمین پر نبی تھی. اس نوح کو کہا جا رہا ہے جو اول رسول ہے. دنیا میں سب سے پہلے رسول جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے. آپ سے پہلے نبوتیں تو ہے، رسالت نہیں ہے. رسالت سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی حدیث شفاعت میں ہے کہ اول رسول نوح علیہ السلام. وہ شخصیت جس کو سب سے پہلے رسول بنایا گیا، جس نے سارے 900 سال تک تبلیغ فرمائی. 1-2 سال نہیں، 1-2 مہینے نہیں، سارے 900 سال تک تبلیغ فرمائی. وہ نوح، اور اس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہ ہو اس کا سوال نہ کرنا ورنہ تو تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. حضرت نوح علیہ السلام نے یوں تو نہیں کہا کہ میں نے تیرے دین کا بہت کام کیا ہے اور تم اس کو یہ کہہ رہا ہے. سارے 900 سال تک آج ذرا سا ہم کام کرتے ہیں دین کا اور احسان جتانے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا اور فلاں کام کیا. کچھ لوگ عربی اور دیہاتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کے اسلام کو فروغ ملا اور آپ کو فروغ ملا اور آپ کو مقام ملا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت اتاری لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اے لوگو تم ایمان پر احسان نہ جتاؤ کہ ہم ایمان لائے اس لیے فروغ ملا. اللہ کا احسان مانو کہ تمہیں توفیق عطا فرمائی.
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا احسان مانو۔ میرے بھائیوں، ہمارے ذریعے سے دین کا کام ہو جانا، ہماری وجہ سے کسی میں صلح کا ہو جانا، ہماری وجہ سے کسی کا نمازی بن جانا، ہماری وجہ سے کسی کا شراب چھوڑ دینا، ہماری وجہ سے مسجد کا آباد ہو جانا، میرا نماز پڑھنا، میرا عبادت کرنا، یہ کوئی احسان اللہ پر نہیں ہے۔ یاد رکھو، اللہ میرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ میں لاکھوں زمین پہ اپنے پیشانی کو رگڑتا رہوں، اسے قطعاً کوئی ضرورت نہیں، قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہم محتاج ہیں اس کے۔ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنم، منت شناس کے بادشاہ ترا بخدمت داس۔ فارسی میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وزیر یوں کہے کہ میرا احسان ہے کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، تو بادشاہ جواب دے گا تیرا احسان نہیں کہ تو میری خدمت کر رہا ہے، میری خدمت کے لیے تو بے شمار لوگ تھے، میرا احسان ہے کہ تجھ کو رکھا ہے۔ توفیق اللہ کی ہے کہ اس نے نماز کی توفیق دی، توفیق اس کی ہے، کرم اس کا ہوا کہ اس نے مجھے نماز کی توفیق، روزوں کی توفیق، تلاوت کی توفیق، مصالحت کی توفیق، اچھے کاموں کی توفیق، اچھی باتوں کی توفیق، ہمارے ذریعے سے کسی کی زندگی کے آباد ہو جانے کی توفیق۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے لا تسألنی ما لیس لک بعلم، ورنہ تو تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اللہ پر احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا احسان ماننے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم کچھ ٹوٹا پھوٹا دین کا کام کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اسے یاد کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت انسان کے دلوں پر رہی، قرآن گواہ ہے اس پر، انبیاء کی زندگیاں گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے انسان کے دلوں پر محنت فرمائی۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال لے لیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ، حضرت طلحہ رضی اللہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پی رہے تھے، شراب حلال تھی، لیکن پہلے سے قرائن اشارات چل رہے تھے، جیسے اللہ نے پہلے یوں کہا تھا اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب پی کر مسجد میں نہ آؤ، نماز میں نہ آؤ۔ تو اشارات چل رہے تھے۔ اللہ نے آیت اتاری انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ خمر کا معنی دھانپنا، اور جب انسان شراب پیتا ہے تو عقل بند ہو جاتی ہے، دھب جاتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہا گیا۔ خمار کو خمار اس لیے کہتے ہیں اوڑھنی کو کہ اس میں عورت جو ہے اپنے بال کو دھانپتی ہے، اس لیے خمار کہا گیا۔ اور جوئے کو میسر کہا گیا، یسر سے ہے، اور یسر کا معنی آسانی، اور جوا کھیلتا ہے انسان تو بغیر محنت کے پیسے آتے ہیں، اس لیے اس کو میسر کہا گیا، یسر سے پیسے آنے والے، آسانی سے پیسے آنے والے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ کے مکان میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ ابو طلحہ نے فرمایا بیٹے انس دیکھو کوئی اعلان ہو رہا ہے، باہر دیکھا اعلان ہو رہا تھا شراب حرام ہو گئی۔ تو ابو طلحہ پوچھنے بھی نہیں گئے نبی علیہ السلام کو کہ کیا واقعتاً حرام ہو گئی یا اور کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی تحقیق، کچھ نہیں۔ جو پیالے تھے توڑ دیے، مٹکے تھے بہا دیے، کہہ کر کے منہ سے نکال دی۔ اللہ کا حکم آ گیا، نہ پولیس ہے، نہ کوئی چپراسی ہے، نہ کوئی انسپیکٹر ہے، نہ کوئی حکومت کا آدمی گیا، نبی کا ایک اعلان ہے اور شراب کو بہا دیا۔ اس لیے کہ انسپیکٹر سے بچنے پر جو گناہ سے بچتے ہیں وہ دل کی بنیاد پر نہیں، مخلوق کے خوف سے بچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے دلوں پر محنت فرمائی تھی، اور اس محنت کے نتیجے میں نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کا ایک پیغام پہنچ رہا ہے اور اس کو پھینک دیتے۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ ہاتھ اپنا طاقت ضرور رکھتا ہے، مار دیں، پکڑ لے گلے کو،
ظلم کر دیں، لیکن اس کے پیچھے دل کی محنت ہے. پاؤں ضرور طاقت رکھتے ہیں چلنے کی کہ ظلم کی طرف چلے، برائیوں کی طرف، زنا کی طرف، غلط عادتوں کی طرف، لیکن یہ خود نہیں چلتے، اس کے پیچھے دل ہے. دماغ اپنی جگہ ضرور ہے لیکن اس کے پیچھے دل ہے. آنکھیں اپنی جگہ ضرور برائیوں کو دیکھنے والی ہے لیکن اس کے پیچھے دل ہے. کان ضرور گندی باتوں کو سننے والے ہیں لیکن اس کے پیچھے دل ہے. معلوم ہوتا ہے کہ پورے انسانی ڈھانچے کے پیچھے انسان کا دل ہے، ہارٹ ہے، قلب ہے. اس پر جب محنت ہوتی ہے تو پھر پاؤں ظلم کے بجائے عدل پر چلیں گے. پاؤں ہاتھ جو ہیں وہ بجائے ظلم کے انصاف کی طرف لپکیں گے اور مارنے کے بجائے اس کے سر پر، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھرانے کے لیے چلیں گے. اور آنکھیں بجائے غلط دیکھنے کے قرآن دیکھنے والی ہوگی، اپنے والدین کو دیکھنے والی ہوگی، اچھی باتوں کو دیکھنے والی ہوگی. اور کان غلط سننے کے بجائے اچھی چیزوں کو سننے والے ہوں گے. معلوم ہوتا ہے ضرورت ہے دل پر محنت کرنے کی. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. جب یہ بن جاتا ہے پورا جسم بن جاتا ہے، اور جب یہ بگڑ جاتا ہے تو پھر پورا جسم بگڑتا ہے. پھر سوچ غلط ہو جاتی ہے، پھر ہاتھ ظلم کرنے چلتے ہیں، پھر پاؤں غلط رخ پر اٹھتے ہیں، پھر کان گناہوں کی باتوں کو سنتے ہیں. انبیاء کرام کی محنت دلوں پر ہوئی. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے دل پر محنت نہیں ہوتی تو اس سے غیبت کے کانٹے نکلتے ہیں، اس سے برائیوں کے کانٹے نکلتے ہیں، اس سے حسد کے کانٹے نکلتے ہیں، اس سے بدنظری کے کانٹے نکلتے ہیں، اس کے اندر سے کینہ کے کانٹے نکلتے ہیں، کسی کو عزت لوٹنے کے کانٹے نکلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کا دل بگڑ جاتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو زمزم کا پانی پلاؤ تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی، اس کو کوثر کا پانی پلاؤ تو بھی پیاس نہیں بجھتی، اس کو میٹھا پانی پلاؤ تو بھی پیاس نہیں بجھتی، مان فراتا پلاؤ تو بھی پیاس نہیں بجھتی، اس کو ندی کا پانی پلاؤ تو بھی پیاس نہیں بجھتی، اس کو شربت پلاؤ تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی. کیوں؟ دل بگڑا ہوا ہے. اس لیے اس کی پیاس کس سے بجھے گی؟ کسی کے خون سے بجھے گی یا کسی کی عزت لے کر بجھے گی. جب قلب کا بگاڑ ہوتا ہے تو وہ دوسروں کی عزت کا پانی پی کر اس کو ذلیل کر کے اپنے قلب کی پیاس کو بجھاتا ہے، اور کسی کا خون لے کر، کسی کو قتل کر کے اپنے دل کی پیاس کو بجھاتا ہے. اس کو یہ حلال پانی سے پیاس نہیں بجھتی بلکہ گندے پانی سے اس کی پیاس بجھتی. اور جب انسان کا دل بنا ہوا ہوتا ہے، سجا ہوا ہوتا ہے قرآن سے، تعلیمات نبوی سے، اچھی تعلیمات سے، تو پھر اس کی پیاس کس سے بجھتی ہے؟ اس کی پیاس ان پانی سے بجھتی ہے، اس کی پیاس قرآن سے بجھتی ہے، اس کی پیاس اللہ کے ذکر سے بجھتی ہے، اس کی پیاس تسبیحات سے بجھتی ہے، اس کی پیاس نبی کے اخلاق سے بجھتی ہے، اس کی پیاس اللہ کے تذکروں سے اور نبی علیہ السلام پر درود شریف سے بجھتی ہے. کیوں؟ دل سجا ہوا ہے، دل بنا ہوا ہے، اس لیے پھر اس کی پیاس جو ہے وہ اچھی چیزوں سے بجھا کرتی ہے. پھر اس کے آنکھوں میں آنسو فوراً آ جاتے ہیں یتیم کو دیکھ کر، اس کے آنکھوں میں آنسو یتیم کو دیکھ کر، بیوہ کو دیکھ کر، غریب کی غربت کو دیکھ کر، کسی معذور کی معذوری کو دیکھ کر، کسی مجبور کی مجبوری کو دیکھ کر، کسی کو تڑپتا ہوا دیکھ کر، کسی کو بیماری میں دیکھ کر، کسی کو پریشانیوں میں دیکھ کر اس کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. کیونکہ اس کا دل سجا ہوا ہے، اور سجا ہوا ہے تعلیمات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے. تب جا کر کے انسان، اسی لیے میرے بھائیوں بڑے دکھ اور بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دنیا نے ترقی کی دنیاوی علوم کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، لیکن انسان کا اپنا حال یہ ہے کہ جیسے مارکیٹ میں فروٹ بیچا جاتا ہے اسی طرح آج انسان بھی بیچا جا رہا ہے. اس کی عزت پامال ہو رہی ہے، یہ برباد ہو رہا ہے، اور یہ انتہائی درجہ ذلتی کی زندگی گزار رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی ساری محنتیں، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، ان تمام کی محنتیں انسان کے جسم پر ہو رہی ہے، دنیا کے جسم پر ہو رہی ہے، دل کو سجانے پر نہیں ہو رہی ہے، دل کو بنانے پر نہیں ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر جو محنت فرمائی ہے وہ دل کو سجانے پر فرمائی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے نبی کے صحابہ کا جو امتحان لیا وہ پیپر میں نہیں لیا، وہ کاغذ میں نہیں لیا،
وہ کسی کتاب کو کھول کر نہیں لیا، اس لیے کہ ظاہر پر نبی کی محنت ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو دلوں پر محنت ہوئی تھی۔ تو کیسے امتحان لیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے میرے نبی کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کی کسوٹی پر۔ کیا آیا؟ حالات آ جاتے ہیں، غریبی آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہے، تو اس صورت میں یہ خوش ہیں یا شکایت کرتے ہیں؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بواسیر کی بیماری تھی اور بہت سخت بیماری، خون بہتا رہتا تھا۔ خود حضرت فرماتے ہیں مجھے اتنی تکلیف ہے کہ نبی نے اگر موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت مانگ لیتا۔ کتنی تکلیف ہوگی، لیکن جب کوئی پوچھتا تھا حضرت طبیعت کیسی ہے، فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے جس حالت میں وہ رکھے۔ یہ ہے نبی کی محنت، یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کفر میں بڑے مالدار، خود حدیث شریف میں، مسلم شریف میں ہے کہ دور کفر میں آپ نے غلام آزاد کیا، آپ نے سخاوتیں کی، آپ نے غریبوں کا تعاون کیا، اسلام لے آئے، حالات آ گئے، غربت آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالیہ ہاتھ لے کر کے آئے، حضرت مدد فرمائیے۔ آپ نے ایک مرتبہ مدد کی، دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر مدد فرمائی، تیسری مرتبہ سوال کیا، پھر مدد کی، اور پھر یوں فرمایا یا حکیم ان المال حلوۃ خضرۃ، حکیم مال ہرا بھرا اور بڑا میٹھا ہے، مانگتے رہو گے تو ساری زندگی اللہ مانگتا رکھے گا۔ فرمایا مانگو مت، بس یہ تعلیم تھی نبی علیہ السلام کی، نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور فرمایا یا رسول اللہ اب چاہے کتنی ہی غریبی اور ضرورت مندی ہو جائے میں کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ صدیق کا دور آیا، صدیق اکبر نے بیت المال میں جو ان کا حصہ تھا وہ دینے کے لیے بلایا تو آپ نے فرمایا میں نہیں لوں گا۔ عمر کا دور آیا تو عمر نے بلایا، فرمایا میں نہیں لوں گا، تو حضرت عمر نے فرمایا لوگوں کو گواہ رہنا، میں حکیم کو دینا چاہتا ہوں، وہ نہیں لے رہا ہے۔ حضرت حکیم فرماتے ہیں میں خود گواہی دوں گا کہ میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس لیے میں نہیں لوں گا۔ غربت میں زندگی گزار دی حضرت حکیم نے، لیکن شکوہ شکایت نہیں کی۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے، مجمع بیٹھا ہوا تھا اور مصعب ابن عمیر آ گئے۔ کیا حال تھا مصعب کا؟ ایک لنگی بندھی ہوئی تھی، صرف اوپر بھی کپڑا نہیں، ایک لنگی، ایک تہبند، اور اس لنگی کا حال یہ تھا کہ اس پر بھی چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام مصعب کو دیکھ کر رو پڑے اور اس کے بعد فرمایا میرا مصعب جب تک ایمان نہیں لایا تھا بڑی عیاشی والی زندگی تھی، بڑے مالدار کے بیٹے تھے، صبح ایک جوڑی پہنتے، شام میں ایک جوڑا پہنتے، اور جو صبح پہنا وہ پھر کبھی نہیں پہنتے تھے، جو شام پہنا پھر وہ کبھی نہیں پہنتے تھے، قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنا کرتے تھے۔ فرمایا میرا مصعب اسلام کی وجہ سے غریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت رو پڑے، لیکن مصعب کا حال یہ ہے کہ مسکرا رہے ہیں اور فرمایا اللہ کے نبی جس حال میں ہوں میں خوش ہوں، کوئی شکایت۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی مصعب جب شہید ہوئے ہیں احد کے اندر ایک چادر ہے اسی میں دفن کیا، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو، اور اسی عالم میں ان کو دفن کیا گیا۔ احد میں فوٹو کھنچوانے والوں اور احد میں تفریح کرنے والوں